امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ جن کے جب سے وہ دنیا میں تشریف لائے پیروکار ہیں ان کے جو ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں، عرب سے زیادہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال کی نمازیں اپنی ساری ریپیٹ کی، دہرائیں، اعادہ کیا ان کا، کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ 40 سال جو نمازیں پڑھی ہیں ان میں فلاں کوئی کمی رہ گئی ہے جو نہیں رہنی چاہیے تھی۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو اس سے آپ کی عاجز اور انکساری کا پتہ چلتا ہے۔ جو امام نہیں، امام اعظم ہے، وہ اپنی نماز جو سب سے بڑا اللہ کا حکم ہے، سب سے بڑی جو عبادت اور اسلام کا رکن ہے، الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے، تو وہ 40 سال کی نمازیں دہرا رہے۔ دوسرا ایک پہلو جو مجدد پاک نے جس کی طرف اشارہ کیا یہ بھی ہے کہ بندہ مومن کو ایک درجہ آتا ہے صوفی کا، اس کو ذکر سے فائدہ ملتا ہے، ایک درجہ آتا ہے اس کو درود شریف سے بڑا فائدہ ملتا ہے، ایک درجہ آتا ہے دیگر عبادات سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو ولایت اولیاء کے درجے پہ فائز ہوتا ہے، جو اللہ کے قرب کی منزلیں بہت تیزی سے آگے طے کرتا ہے، اس کو سارے مزے اور لطف جو ہیں وہ حالت نماز میں ملتے ہیں، رکوع و سجود میں ملتے ہیں، اور نماز کے دوران تلاوت قرآن پاک سے ملتے ہیں۔ تو دیکھو، اگر آپ نے 10 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر سے، 15 سال کی عمر سے اگر آپ نمازی ہیں، ابھی آپ طالب علم تھے، پھر علم سیکھا، عالم بنے، آپ مفتی بنے، آپ نے فقر کی منزلیں طے کی، سرکار کی اتباع کے کئی درجے طے کیے، تو وہ نماز جو آپ نے 10 سال کی عمر میں پڑھی تھی، اس نماز کا سٹیٹس اور اب جو سارا علوم و معرفت اللہ کے کرم سے حاصل کرنے کے بعد اب جو آپ نے نماز پڑھی، کیا وہ برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس وقت تو اتنا شعور نہیں تھا۔